بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. سائنس جو آج کی سائنس ہے وہ کیا ایجاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہمارا اسلام 1400 سال پہلے کیا درس دے گیا. ہمارے قرآن کے اندر ایسا کیا ہے جس کو آج غیر مسلم پڑھ کے اس سے جو ہے وہ راہ راست پہ آ رہے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو جو ہے سائنس کس طرح سے اس پہ ترقی کر رہی ہے اور اسلام کو ہم بینگ اے ایز اے مسلم ہم اس کو کتنا فالو کر رہے ہیں. آج اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان کے نامور اسلامک اسکالر جناب ساحل ادیم صاحب. السلام علیکم ساحل صاحب. ساحل صاحب یہ بتائیے گا کہ آج غیر مسلم جو ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم بینگ اے مسلم جو ہے وہ اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کو اس وقت کون سی نظر بد لگ گئی ہے جو ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے جو حقیقت میں اٹھانا چاہیے تھا؟ قرآن تو ایک الگ ہی کائنات ہے اپنی, اس کے اندر ہم کسی بھی اور کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم اردو کی کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم تو فائدہ نہ اٹھانے کی کوئی کتاب ہے جس کو ہم نے پڑھ لی ہے کہ کسی کتاب سے نہ فائدہ اٹھایا جائے, وہ کتاب ازبر کر لی ہم نے. یہ ایسی مسئلہ ہے. تو قرآن پاک کی تو کیا ہی بات کرنی. آپ ہمیں بتائیں, آپ سوچیں ذرا, چھوٹا سا تجزیہ کریں. ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ کیا, ہمارے مفکر اور مفسر بھی جس لیول پہ بھی کتاب کو کھولتے ہیں اس کے اندر سے کوئی دیو مالائی اور ایک سپرسٹیشن نکال لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی کیبر نکال لیتے ہیں, یا بہت زیادہ کوئی عاجز ہو تو برکات نکال لیتا ہے, مگر یوٹیلیٹی نہیں نکالتا کسی کتاب کی. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ہم قرآن نہیں پڑھے, ہم کوئی بھی کتاب نہیں پڑھے, اور ہمیں کتابوں سے ڈرایا دیا گیا ہے. اور جو مقصد ہے کتاب کو پڑھنے کا وہی اتنا فرسودہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس مقصد سے کتاب نہیں کھول سکتا. جو ڈیفینیشن آف سکسیس, ڈیفینیشن آف دا میننگ آف لائف جو ہے نا, بیسکلی جو اصلی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ایک جدت اور تحریک رکھنے کی انرجی کی جو سورس بنائی ہوئی ہے, وہ سورس اس مقصد کی پیاسی ہوتی ہے کہ کس وجہ سے مجھ سے کام کرایا جا رہا ہے. اگر وہ مقصد ہی ایسا سطحی ہوگا تو وہ پھر زیادہ دیر پا نہیں رہے گا. تو ساحل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے, کیا ایسے اقدام کرنے چاہیے ہمارے بڑوں کو, ہمارے علماء کرام کو, یا ہمارے اسلامک اسکالرز جو ہیں, تو کس طرح سے ہم اس یوتھ کو جو ہے نا وہ لے کے آ سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے؟ دو چیزیں ہیں اس میں ضروری سمجھنے والی. ایک تو اس زبان کا انتخاب کیا جائے, جو کہ ظاہر ہے چلیں دوسری سیکنڈری ایشو ہے, میں آتا ہوں اس کے اوپر. پہلے تو اس مقصد کو تعین کیا جائے جو کہ واقعی لوگوں کی اندر کی آواز کو پہچانتا ہو, اور لوگوں کی آواز کو اور لوگوں کی سوچ کو جو آتی ہر انسان کے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی, اس کو ہوا دے, اس کو اٹریکٹ کرتا ہوا وہاں تک لے کے جائے, اس کی ویسٹنس اور اس کا بڑا سکوپ دکھائے, تاکہ انسان اپنی سیلف اسٹیم کے اور سیلف ورتھ کو پہچانتے ہوئے قدم بڑھائے. اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے خانوں کے اندر بند کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تو زیادہ دیر کا مقصد ہوگا نہیں, اور اتنے ٹیمپرری قسم کے چھوٹی چھوٹی ہیلف لائف کے فیسینیشنز کریٹ ہوں گی. تو وہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں 10-10 20-20 سال کے ہمارے پلانز ہوتے ہیں, گھر مل گیا, گاڑیاں مل گئیں, بیویاں مل گئیں, بچے ہارورڈ ییل چلے گئے, بس یہ ان کی ہماری ایک وہ ہے, ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیا, جیت گئے. یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں جن کو تو مقصد کا لفظ بولنا ہی ان کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں انتہائی بڑی حد تک کی بات ہوگی. یہ دوسرا کام یہ نہیں کر رہے ہم لوگ, وہ اس زبان کا انتخاب نہیں کر رہے کہ جو ہر کچھ صدیوں میں انسان انتخاب کرتا ہے اپنی فیسینیشن کے اور فیر. بشیرم و نذیرہ, یہ دو خانے ہیں جو انسان جدھر سے, ان کے دو کھڑکیاں اور یہ دروازے ہیں دو, جن کے تھرو انسان اپنے کانوں کے اور اپنے تمام حصوں کے دروازے کھول لیتا ہے اور ہمتن گوش ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو آپ بڑے مقصد کی طرف لے کے جائیں. یہ دونوں کام ہم نہیں کرتے. ہم ایک کام تو وہ مقصد کا تعین نہیں کرتے کہ دنیا میں کیوں آتا ہے انسان, اور دنیا سے جاتے وقت کیا وہ رخت سفر کیا ہونا چاہیے آپ کا, مگر یہ زبان کا بھی انتخاب نہیں کرتے کہ جس میں وہ گرامر ہو کہ جس میں جس زبان میں دنیا سوچتی, سمجھتی, ڈرتی اور اپنے ارمان بناتی ہے.
یہ جو ارمان بنانے والے گرامر ہے نا، یہ وہ والے الفاظ کا چناؤ، وہ والے الفاظ کی ترتیب، اس ٹون اور فریز کی ترتیب، یہ ہمارے یہاں بالکل جو ہے نا قحط پڑ چکا ہے. اب آپ اچھا دیکھیں ساحل گے صاحب، کہ یہاں یونیورسٹی کا پروفیسر بھی سکسیس کی بات کی، سکسیس اتنی کی بورنگ بات میں قسم کی گفتگو کرتا ہے، یہ دیکھیں سکسیس کی اور بات جو آپ نے مسجد کی، کا قرآن عالم میں بھی اللہ تعالیٰ وہ فرماتا لگتا ہے ہے یا ابھی 1500 سال النفس پہلے کے مدرسے المطمئنہ. سے اردو سیکھ کے آیا ہے. جی ساحل صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے جہاں پر سکسیس کی بات کی، کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کون سے نفس مطمئنہ کی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ سکسیس اسٹوری کیا ہوتی ہے جس سے ہم جو ہے نا وہ سکسیس اسٹوری کی بات کرتے ہیں؟ قرآن سے جب ہم تعلیم لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سے نفس مطمئنہ ہے؟ دنیاوی کی تو آپ نے بتا دیا. جی، نفس مطمئنہ دنیا کے اندر ہی کا نفس ہے، دنیا میں ہی رہتے ہیں انسان. اس نفس مطمئنہ کا میں نے کیا کرنا ہے جو قبر میں کھلے؟ دنیا میں ہی کھولنا ہے نفس مطمئنہ کو. نفس لوامہ دنیا ہی کی معاملات کے اندر تنبیہ کرنے والا نفس ہے. نفس امارہ دنیا ہی کی لذتوں کے اندر کھو جانے والا نفس ہے. تو نفس مطمئنہ جو ہے نا، وہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اسی آیت میں وادخلی جنتی، کہ بھائی اب آپ کو بتائیں تو صحیح کدھر ہے منزل تمہاری. وہ منزل کیسے، کوئی وہ منزل بتا ہی نہیں رہا. زیادہ سے زیادہ مسجد میں جنت کی حوریں گندی جاتی. آپ کو یہی نہیں بتانا آیا ابھی تک کہ جنت اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے، اللہ اور دوزخ اصل میں اللہ سے جدائی کا نام دوزخ ہے. یہ جب تک نہیں ہمیں بتانا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کرانی آئے گی، تو پھر یہ اپنے سی ای او سے ملاقات کرنے کے لیے تو روز تیاری کرے گا ہمارا لڑکا لڑکی. اپنی کسٹمر سے تیاری کرنے کا، اپنے اسٹاک ایکسچینج میں مندی اور تیزی کے رجحان کے اوپر تو یہ پورا دن رات لگا دے گا. مگر اس دن جب فرشتے آسمان سے لے کے زمین تک تانتا باندھے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک کے نگاہیں ایسے گڑی ہوں گی آپ کے اوپر کہ یا تو آپ کا استقبال کریں گے یا پھر وہ پوری طریقے سے سزا کا اہتمام کرنے کے لیے دھتکار رہے ہوں گے. وہ جو سٹاک ہے نا، وہاں پہ جو سٹاک ایکسچینج ہے، اس کی ایکسپلینیشن نہیں سمجھائی جائے گی. تو اور وہ بھی ایکسپلینیشن دنیا کے اعمال ہی کی ہے. تو دنیا کے اعمال کو ریورس انجینئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دنیا ایکویشن کا ایک ویریبل ہے اور آخرت دوسرا ویریبل ہے. یہ دونوں ملتی ہیں تو ایکویشن کمپلیٹ ہوتی. اب وہ کیسے، یہی ایک ایکویشن ہے جو ان کو بتائی نہیں جا رہی. نہ وہ آخرت کا نقشہ صحیح طریقے سے بیان ہو رہا ہے، نہ ہی دنیا کا. کیونکہ اللہ عز و جل کی پہچان جو ہے نا، وہ اس لیول کی زبان میں کرائی جاتی ہے کہ انسان سونے کے لیے تو مسجد چلا جاتا ہے، بڑی سہانی قسم کی نیند آتی، مگر جاگنے کے لیے مسجد نہیں جاتا. جاگنے کے لیے وہ اپنے دفتر کی میٹنگ میں جاتا ہے، اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے اسٹاک اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے بہت جاگتا، ہوش میں رہتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا، ایسی پریزنٹیشن بناتا ہے، ایسی مارولس قسم کی اسپیچ دیتا ہے. اگر وہ لٹریچر میں جاتا ہے تو ایسی قصے کہانیاں لکھتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. مگر جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو ایسی فرسودہ قسم کی باتیں اور ایسے قسم کے قصے جن کی کوئی سینس نہیں بنتی، نہ ہی ان کی عقل گوارا کرتی ہے والے باتیں، نہ ہی ان کی طبیعت گوارا کرتی ہے، تو وہ کیوں دین کی طرف جائیں گے؟ اچھا ساحل صاحب، یہاں پر آپ نے جو بات کی، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے آج کے علماء کرام ہیں، ہر ممبر سے جو ہے نا وہ اسلام کی تشہیر تو ہو رہی ہے، تو کیا زبان میں وہ والی تاثیر نہیں ہے جس سے جو ہے نا وہ لوگوں پہ اثر ہو اور اس کا باقاعدہ جو صحیح حق ہے بتانے کا اس طرح سے بتایا جائے؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ زبان میں تاثیر کا وہ والا پہلو نہیں نظر آتا آج کے علماء کرام میں؟ زبان میں تاثیر میں نے آپ سے کہا تھا سیکنڈری ایٹریبیوٹ ہے. پرائمری ایٹریبیوٹ جو ہے نا، وہ بڑے مقصد کو انسان کی فطرت سے کنیکٹ کرنے کا، سرکٹ کمپلیٹ کرنے کا نام. تو وہ تو عمران خان کی زبان میں کوئی تاثیر یا نواز شریف کی زبان میں تاثیر تو نہیں ہے نا. ادھر اس کے جلسے میں تو پہنچ جاتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اس سسٹم کو، وہ اس مقصد کی طرف فطرت کو آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انسان کی فطرت کو آواز دے رہے ہیں. وہ تو اپنی طرف سے مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ وہ نظام بنانے کی بات کرتے ہیں، انسان کو انوالو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے اندر ہم کس لیول پہ آپ کو پاور دے رہے ہیں، آپ کا حصہ دے رہے ہیں اس نظام میں، تو لوگ بھاگ کے پہنچتے ہیں ایسے بندوں کی طرف
کہ آپ خود سوچیں زرداری، الطاف حسین، نواز شریف، عمران خان یا جو بائیڈن، ان لوگوں کی زبان نہ ہی کسی بھی لیول پہ اٹریکٹیو ہے، نہ ان کو کوئی تقریر اور ٹون یا فریزنگ کا کوئی خاص جو ہے نا صفت پائی انہوں نے، مگر چونکہ یہ انسان کی اندر کی فطرت کو انوائٹ کرنے کی انڈسٹری میں چلے گئے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے لیے نظام قائم کریں گے اور دنیا میں تمہیں کس طریقے سے منفرد کریں گے ایز اے نیشن، تو لوگ ادھر اپنے اپنے ملکوں کے سیاستدانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی اور شعبے میں جب ایک انسان دوسرے انسانوں کو انفلوئنس کر پایا ہے، اس نے انسان کی نیچرل فطری آواز کو، فطری حص کو آواز دی، فطرہ کو آواز دی۔ اب علماء کرام اس فطرہ کو آواز نہیں دے رہے اور نصیحت اور تلقین کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ نصیحت، تلقین اور امر جو حکم ہوتا ہے وہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بیسک ایکویشن ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو نہیں پسند کہ اس کو لیکچر پڑھتے رہیں ہر وقت۔ دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ہے اس کو فطرت میں پسند نہیں ہے کہ اس کو اس کے اوپر حکم صادر کیا جائے۔ فطرت یہ ضرور کہتی ہے کہ آپ حکم صادر کریں۔ سوچیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے نفسیات میں، کہ اگر میں آپ کو بلاؤں کہ صدیق صاحب آپ آئیں اور یہاں پہ حکم صادر کریں تو آپ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور میں آپ کو جتنے مرضی پیسے دوں کہ آپ ادھر آئیں، آپ کے اوپر حکم صادر کیا جائے تو آپ کترائیں گے، ڈومینیٹنگ پوزیشن میں رہنا چاہتا ہے۔ جی یہ آپ کی فطرہ ہے۔ جنت کے اصلی بادشاہ ہیں آپ، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جنت سے ڈائریکٹ امپورٹ ہوئے ہیں دنیا میں، تو آپ بادشاہ کا بیٹا جتنی مرضی جھونپڑی میں رکھیں اس کو، جتنے مرضی 100 سال رہتا ہے وہ رہے گا تو بادشاہ کا بیٹا ہی وہ۔ جی تو آپ اس معاملے کو سمجھیں کہ یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا ساحل صاحب، یہاں پر آپ نے سیاستدانوں کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو اس وقت پاکستان کی 65% یوتھ ہے، تو یہ جو سیاستدان اسلام کے نام کے اوپر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری یوتھ کی کم عقلی ہے ان کے پیچھے لگنا، ان کے پیچھے بھاگنا، جبکہ ہمیں اپنی آخرت کا فکر نہیں ہے؟ یوتھ کو کہتے ہی کم عقل کو ہیں۔ یوتھ کا مطلب ہوتا ہے ہائی انرجی لو آئی کیو، یاد رکھیے گا۔ ظاہر ہے وزڈم ابھی میچورٹی تو نہیں ہے، اس لیے اس کو یوتھ بولتے ہیں۔ یوتھ کا متضاد میچورٹی ہے کہ بھیا آپ اس وقت اپنے جسمانی جوبن پہ تو ہیں، عقلی جوبن پہ اور شعور کے جوبن پہ آنے کے لیے وقت اور مشاہدہ اور تجربہ دونوں آپ کا ابھی قلت میں ہے۔ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے یا اساتذہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو جلدی پہنچا دیں گے اس وزڈم تک۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جن اساتذہ نے ہمیں پچھلے 200-400 سالوں میں اسلام کا مطلب بتایا نا، وہ مطلب ہی ایسا ہے کہ جس کے اوپر نہ قرآن میں وہ لفظ لکھا ہوا ہے، قرآن پورا اس لفظ سے آ رہی ہے کہ جس لفظ کو ہماری گھٹی میں ڈال کے ہمیں اسلام کا مطلب ہی الٹا کرا دیا۔ قرآن نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اسلام آپ کا مذہب ہے، مگر ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اب مذہب کا لفظ کہاں سے نکالا ہے، کس نے نکالا ہے، وہ تو میں چلیں ایک لمبی بحث ہے، کسی اور دن کریں گے، مگر مذہب کے اوپر آنا ہماری فطرت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہماری فطرت جو ہے وہ نظام پہ آنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، آپ انسان کی فطرت کو سمجھیں گے تو آپ کو کسی اور آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسان اپنی پاور مینٹین کرنا چاہتا ہے، انسان اپنی حق کے ارادیت کو کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی غیرت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے اس کی خداداد اس کے نطفے میں وہ لے کے آیا ہے کہ میں نے کسی کے تابع نہیں آنا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے تابع ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہے رکھتا ہے، مگر ڈنڈے پہ، مجبوری پہ، پیسے پہ، جو بھی وجہ ہو۔ اب آپ مذہبی امور کے اندر آ جائیں تو آپ کو خود بھی پتہ چلے گا کہ مذہبی امور ایسے ہیں کہ جس کا تقابلی جائزہ کسی بھی مذہب سے کریں گے تو ایسنس ایک ہی نکلے گی، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ اسلام کا ورژن، کرنٹ ورژن آف مذہب ہو، یا کرسچینٹی ہو، یا یہودیت ہو، یا ہندو مت ہو۔ مطلب آپ لوکل افریقہ کے کسی قبیلے کے اندر بھی مذہب بنائیں گے تو اس کی ایسنس وہی نکلے گی جو اس وقت مشائخ اسلام نے اسلام کے نام پہ ڈال دی۔ تو فرق کیا رہ گیا؟ ایک انسان دوسرے مذہب سے اس مذہب میں کیوں آیا؟ ایسا کیا ہے ایک مذہب اور دوسرے مذہب کے بیچ میں فرق؟ آپ یہودی بن جائیں، مذہبی امور تو پھر بھی وہی رہیں گے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کے اوپر تو وہ بھی پکے، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، مسجد اقصیٰ جانے کی اجازت مل جائے تو حج وہ بھی کریں گے، ان کا تھرڈ ٹیمپل بن جائے تو۔ زکوٰۃ مسلمانوں سے زیادہ اس وقت عیسائی دے رہے ہیں۔ یہ کون سی ڈیفینیشنز ہیں جو کہ ہم نے زبردستی اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں کہ جی
یہ بتائیں یہ فرق ہے، امتیازی فرق اسلام میں اور کسی اور میں کہ اللہ کی توحید. آپ یہ پانچوں ارکان اگر کرنٹ ورژن آف اہل یہود کی کتاب میں اور ان کی ترتیب اور ان کے علماء کی تقاریر اور ان کی اس وقت کی کرنٹ کلچرل ڈیفینیشن میں بھی نہ پائیں تو آپ پھر میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی ساحل صاحب، آپ نے بڑا اس کو ڈیٹیل میں بتایا. مجھے ساحل صاحب یہاں پر ایک نا بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. اسی پوائنٹ کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے جو آپ نے استاد کا پوائنٹ اٹھایا نا کہ استاد کیسا ہونا چاہیے اور استاد کا بیسیکلی رتبہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح سے آج بڑے اہم ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے اور آج کا جو مسلمان ہے وہ بیسیکلی اس کو کیا گرانٹڈ لے رہا ہے اور کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. ساحل ادیم صاحب اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ زوم لائن پہ موجود ہیں. ساحل صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. ساحل صاحب، بار آپ بار نے یہ اسکالر کا لفظ استاد بھی سن رہا ہوں. یہ اسکالر مت کہا کریں مجھے، بس ایک عام سا طالب علم ہوں میں. بالکل ایسا ہی ہے، ہر انسان ایک طالب علم تو ضرور ہے، لحد تک رہے گا. اچھا، آپ نے استاد کی ایک بات کی. آج میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میں اپنے ملک پاکستان کی جامعات کی بات کرتا ہوں اور مدرسوں کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایک ایسا نمونہ اس کا نظر آتا ہے جو مجھے بیان کرتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. خاص کر کے آج کل اس اہم ٹاپک کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر طالبات کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنا، اور پھر یہ استاد کا پیشہ ہے. یہ استاد ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ اس استاد کا رتبہ والدین سے بھی بڑھ کے ہے، اور ایک استاد سے یہ امید کی جا سکتی ہے؟ استاد مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی. اگر اسلام سے آپ ہٹ گئے ہیں تو پھر استاد کا پھر تو باپ سے بھی یہ امید کی جا سکتی. اسلام کے علاوہ کسی بھی قسم کی چیز سے امید رکھنا اصل میں وہ اصلی جو ہے نا وہ بیوقوفی ہے ہماری. اسلام کے اندر کسی بھی انسان سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی چاہے وہ استاد نہیں بھی ہے. مگر اسلام کے علاوہ تو پھر آپ نے امید رکھ کے غلطی کی ہے. پھر تو میں حیران ہوں کہ لڑکیوں نے ایسی امیدیں کیوں رکھی ہوئی تھی. بہرحال بھاولپور کے یونیورسٹی کے کیس میں صرف ان ناہنجاروں کو نہیں دوش دیتا کہ جو اساتذہ کے روپ میں نکلے ہیں. یہ طلبہ طالبات نے بھی اپنی کسر پوری رکھی ہے، جس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی یقیناً تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا مالی جو فائدہ ہے، جس طرح سے بھی فائدہ ہے وہ اٹھایا تو ہوگا. بٹ اب استاد کے اوپر تو ایک بہت بڑا یہ جو ہے نا وہ ایلیگیشن اور وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ استاد کے ساتھ اس طرح کی حرکات ہیں. نہیں، دیکھیں مسلمان کے ساتھ اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی، باقی ہر جگہ میں ہر شعبے کے ساتھ ایسی حرکات ہوتی ہیں. ورنہ کیا اسلام کے علاوہ ایسی کیا روک تھام ہے جو استاد شاگرد کے بیچ میں ایسے رشتے نہ ہوں؟ آپ مجھے بتائیں. اسلام کے علاوہ ایک مرد اور عورت چاہے استاد شاگرد کے روپ میں آئیں یا کولیگ کے روپ میں آئیں یا دوستوں کے روپ میں آئیں یا پھر بزنس پارٹنر، ان کو کیا چیز روکتی ہے آپس میں کسی بھی قسم کی غلط حرکت کرنے سے؟ وہی اسلام ہے. بس اسلام ہی ہے جو روکتا ہے. تو آپ بس اس کو یہ مت، خالی استاد کا لفظ کافی نہیں، وہ ایک دنیاوی ٹائٹل دینا ہے تو پھر اس کو کسی اور قسم کی روک تھام مت کریں. نہیں ساحل صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو میرے ملک پاکستان میں اسلامی جمہوریہ، اسلامی قانون ہونے چاہیے، اور جو یونیورسٹیز، درسگاہ، جامعات جو ہیں وہ تو ایک تعلیم کی جگہ ہے، وہاں پر تو اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. وہاں پر اس طرح کی حرکات ہونا تو بہت زیادہ ہی معیوب سمجھا جائے گا نا، اور پڑھے لکھے طبقے کی طرف سے. جی پڑھا لکھا تو چلیں، کتابیں پڑھا لکھا تو علم نہیں ہوتا. علم ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں کہ جس کا سلوشن آپ نے ڈھونڈ کے اس کی کمپیٹنس صلاحیت. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. آج ہم نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک چوز کیا جس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان کے بہت مشہور، مطلب آپ ان کو یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ پہ ساحل ادیم صاحب کو دیکھتے ہیں اور ان کے فالوورز ایسے ہیں کہ ان کو سننا پسند کرتے ہیں. بیسیکلی وہ بات کیا کر رہے ہیں، ان کی بات تحقیق کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ بیس کر رہی ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو ہمارا آج کا میں وہ کہوں گا ممبر سے جو تبلیغ ہو رہی ہے، کیا ہمیں اپنی زبان سے پرچار کرنا پڑے گا یا ہمارا کردار بھی کچھ نظر آئے گا کہ ہاں یار واقعی یہ کوئی مسلم ہے، اس کے کردار سے بھی نظر آئے؟ ساحل ادیم صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے آپ نے بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ ممبر کی طرف سے جو ہماری تبلیغ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چینجز آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ مطلب اسی طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں جس طرح سے کہیں زمانہ نبوت میں ہوتی تھی تبلیغ، یا آج کوئی اسٹائل چینج ہو گیا ہے؟ زبان میں تاثیر کی جو ہم نے بات کی تھی کیوں نہیں ہے؟ آخر آپ اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟
بیسک وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ ایسی باتیں جو صاف ظاہر ہو رہی ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ اتنا دور اور اتنی تیزی سے کسی سے نہیں بھاگ رہا جتنا دور اور جتنی تیزی سے وہ مولوی صاحب سے بھاگ رہا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو پھر اس کا دماغی توازن چیک کرا لیتے ہیں, ورنہ دنیا میں کسی اور ہستی سے مسلمان لڑکا لڑکی اتنی الرجک نہیں ہے جتنا مولوی صاحب سے. تو کیا سب پہ ایک جتنا ابلیس آتا ہے؟ تمام لڑکے لڑکیوں پہ ابلیس آیا ہوا ہے اور صرف انہی کا قصور ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو وہ صرف غلط ہستیوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے. وہ ہمیشہ ہر انسان اس طرف جاتا ہے جس طرف سے اس کو آواز ایسی آتی ہے کہ جس میں اس کو اس کی باتوں کی سمجھ آ رہی ہو اور وہ اس میں اپنی سیلف ورتھ ڈھونڈ رہا ہو. یہ نہیں کہ کوئی جہاں پہ اس کی تعریف ہو رہی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. سیلف ورتھ کا مطلب غلط مت لیجیے گا. سیلف ورتھ کا یہ مطلب ہے کہ مجھے ایسا کام دیا جا رہا ہے یا ایسے کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر میں نے اگر مہارت حاصل کر لی تو مجھے ایسا بڑا ایک ایسی کائنات کا دروازہ کھل جائے گا کہ جہاں سے میں اپنے آپ کو بہتر, جہاں پہ میں اپنے آپ کو بہتر اسٹیبلش کر سکتا ہوں. تو اسلام سے بڑی کون سی کائنات کا دروازہ ہے؟ اسلام تو اس کائنات کے ایک کونے کا دروازہ کھول دیتا آپ کے لیے. تو جیسے ہی آپ یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب سے الرجی کیوں کریٹ ہوئی ہے اور مولوی صاحب کو صرف 5 منٹ کے لیے سننے کے لیے کیوں بھاگتے ہیں. اور جس مولوی صاحب کو میری بات پہ اعتراض ہو رہا ہے اور اس کا ایگو ٹریگر ہو رہا ہے تو اسے کہہ دیں کہ آپ جمعے کے خطبے کے بعد عصر والے دن پوری نہیں آدھی مسجد بھر کے دکھا دیں. بس اگر جمعے کا دن نہ ہوتا, جمعے کی نماز فرض نہ ہوتی, تو پھر میں دیکھتا ان کے خطبے سننے کون آتا ہے. تو نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں, لیکن جمعے میں کیوں رش ہوتا ہے؟ پھر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. پھر جمعہ فیشن رہ گیا, یہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ نہ کرے. یہ صرف فیشن رہ گیا, رش. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر جمعے کے بارے میں یہ والے احکام نہ ہوتے کہ جو پوری امت کو پتہ ہے کہ جمعہ کتنا بڑا دن ہے ہمارے لیے, تو یہ بھی لوگ بھی نہ آتے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں نا, یہ جمعے والے دن ٹورسٹ اٹھ کے آتے ہیں, یہی مسلمان آتے ہیں مسجد میں نہیں, لوکل اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں. اور کیا باہر کے علاقے کے لوگ آتے ہیں آپ کی مسجد میں؟ اور اگر باہر کے لوگ بھی آتے ہیں تو ان کے علاقوں کی مسجدیں کیسے بھری ہوتی ہیں جن علاقوں کے وہ ہیں؟ تو ہاں, یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ تو ہے نا یہ. جی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور میں ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ 52 آورز اگر ایک یونیورسٹی کو ہر سال ملتے ہوں پوری کی پوری قوم کے, تو آپ کو ملٹی پلائی کر لیں, 6.25 لاکھ مساجد جو رجسٹرڈ ہیں ان کے کریڈٹ آورز ملا لیں, تو آج تک کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی ہسٹری سے نہیں بنی کہ جو پاکستان کے 1 سال کے کریڈٹ آور پورے کر سکے. مگر یونیورسٹی کی اٹینڈنس زیرو, لیکچر دینے کو آ ہی نہیں رہا. یونیورسٹی کی پرفارمنس اسٹوڈنٹس کی 0, گریڈ 0. پوچھ لو اسلام کا 0 پتہ ہے. اس کا مطلب ہے ہر CGPA 0, ہر اسٹوڈنٹ کا CGPA 0. اس کا مطلب ہے کہ یا تو پوری قوم ہی ڈم ہے یا پھر آپ کی فیکلٹی 0 ہے. پوری قوم تو ڈم نہیں ہو سکتی, وہ تو آتی ہے. ان کو کوئی ڈنڈے مار کے تو نہیں لے کے آتا, وہ تو آتی ہے. آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کا شوق ہی نہیں ہے ان کو. وہ کلاس کے اینڈ پہ آتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے پراکسی میں اٹینڈنس لگ جائے ہماری, ورنہ وہ تب بھی نہ آتے. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. میں نے کریڈٹ آورز کیلکولیشن کی ہوئی ہے. پاکستان کے اوقاف کے محکمے میں جو رجسٹرڈ مساجد ہیں ان کے 1 آور دیا, حالانکہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں. جمعے کو 12 بجے یہ اہتمام شروع ہوتا ہے اور 2 بجے تک چلتے ہیں ہمارے جمعے کے. 2:30 بجے بھی کچھ جگہوں پہ جمعہ ہوتا ہے. تو چلیں آپ 1 گھنٹہ لگا لیں. 12:30 سے 1:30 کے بیچ میں جو آپ کا خطبہ ہے اس کے کریڈٹ آورز کتنے ہیں دنیا کی ساری یونیورسٹیاں ملا لیں تو اس سال اتنی کریڈٹ آورز پروڈیوس نہیں ہوتے جتنے صرف پاکستان کی 6 لاکھ مساجد جمعے کے دن پروڈیوس کر دیتی ہیں. اچھا, یہ ساحل صاحب یہ ڈائگنوز تو ہو گیا, یہ دیکھیں یہ روٹ کا ڈائگنوز تو کر دیا آپ نے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا یوٹیلائز کس طرح سے کریں اور اس کو یوزفل کیسے کریں؟ یہ ہے اور سمجھیں, اور میں حل بتا رہا ہوں, مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. اور مسئلہ تو اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے. حل یہ ہے کہ جس جگہ پہ اسٹوڈنٹ جمعے کے فوراً بعد جاتے ہیں یا فوراً پہلے پہنچے ہوتے ہیں وہ کون اسپیکر ہیں, حل وہاں پہ پڑا ہوا ہے. سمپل. اگر تو وہ پہلے اور بعد میں کہیں اور جاتے اور وہ بھی اسلام کے کسی معاملے میں ہوتے یا پھر کیا سمجھتے ہیں کسی اور مسجد میں ہوتے, تو میں کہتا نہیں یار کوئی بات نہیں,
وہ جاتے ہیں اپنی فیسینیشن اور فیئر کے اندر نکلتے ہیں اور فیسینیشن اور فیئر کے بلوں میں گھس جاتے ہیں. بشیرم و نذیرہ کی ہی فطرت ہے ہماری. آپ نیٹ فلکس کے پروگرام دیکھ لیں, آپ بزنس کے رجحانات دیکھ لیں, آپ مطلب انسان جس انٹرٹینمنٹ کی طرف یا پھر اپنی تجارت یا اپنی زمینی اس مخلوق کی جتنی بھی تگدو ہے وہ نکالیں گے تو وہ بشیرہ کی تگدو ہوگی یا نذیرہ کی تگدو ہوگی. بشیرہ کے لیے, نذیرہ سے ڈر کے. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کرویچر بڑا آسان, بہت ہی آسانی سے پلاٹ ہو جاتا ہے کہ یوز کی گرامر کو پکڑیں. خدا کا واسطہ ہے, میرے سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے, مولویوں کا خواہاں بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ قرآن ان کے پاس ہے, مگر میرے سے بڑا نقاد بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر اپنے 2 نمبر پروڈکٹ کو بین نہیں کریں گے تو دنیا آپ کے 1 نمبر پروڈکٹ کو بھی بین کر دے گی. یہ کامن سینس کی بات ہے. ہمارا 2 نمبر پروڈکٹ دیتے ہی ہم کون کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے. ہمیں پتا ہے گھر کا سب سے ناکارہ بچہ مدرسے میں ڈالتے ہیں, ہمیں پتا نہیں اس نے بڑے ہو کے کیوں بہت بڑا مبلغ اور مقرر بننا ہے. سو اگر اسلام کو, اور ابھی ایک اور اعتراض چل رہا ہے ساحل میاں, 12,000 روپے آپ کو ملے نا اگر, تو آپ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے خطبے دیں گے. اور بھیا 12,000 آپ کو میں 2 لاکھ روپے دے دوں تو آپ اچھا اسلام اور صحیح اسلام دینا شروع کر دیں گے. آپ نے جان کے روکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام سے پھر وہ والے وفاداری تو نہیں نبھا رہے ہیں نا, صرف پیسوں کے حساب سے کر رہے ہیں. وہ اتنا کام کرو جتنی تنخواہ مل رہی ہے. اتنے میں اتنا ہی کہ میں 12,000 میں غلط اسلام بتاؤں گا اور 1 لاکھ روپے دو گے تو اصلی اسلام سکھاؤں گا. یہ جان کے کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے یہ بلیک میل کر رہے ہمیں. ان کو اتنا نہیں پتا کہ اگر 2 لاکھ 3 لاکھ 50 لاکھ کے خطیب کو ملتے تو انہوں نے ٹکے کا اسلام نہیں دینا تھا, بیکاز انہوں نے اس بندے کو سجدے کرنے تھے کہ جنہوں نے 50 لاکھ روپے دینے. ان کو آرمی کی انڈر جتنے بھی کینٹونمنٹ میں مسجدیں ہوتی ہیں جا کے دیکھ لیں, کینٹونمنٹ کی مسجد کا خطیب ہر وقت آرمی کے گن گاتا رہتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو مسجد کا خطبہ ہوتا ہے وہ پولیٹیشین کے تلوے چاٹنے کا خطبہ ہوتا ہے, اللہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ ظاہر ہے, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. صحابہ پیسے دے کے اسلام سکھانے والی مسجدوں میں بیٹھے ہوتے تھے, اپنا خون پسینہ دے کے ممبر میں بیٹھتے تھے. یہاں پہ 12,000 ایک تو مل رہے ہیں, اوپر سے کہہ رہے ہیں کم پیسے دے رہے ہو اس لیے غلط اسلام سکھا رہے ہیں. اس قسم کی خرافات اگر عقل میں آ جائیں تو پھر حرکات بھی ایسی ہوں گی جیسے کہ ہو رہی ہیں ہماری. اچھا ساحل صاحب, میں سائنس کی بات کی تھی, اسلام کے ساتھ ساتھ سائنس کا کیا رول ہے. ٹائم جس طرح سے گزرتا چلا جا رہا ہے, ہم لوگ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز اس طرح سے نہیں کر پا رہے. بیسکلی ٹائم ٹریولنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ایک آج کل وہ ہے کہ ٹائم ٹریول کا بیسک کانسیپٹ ہے کیا؟ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ بڑا آسان ہے. اگر آپ نور کی رفتار سے, میں جان کی اسلامی ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں, نور کی رفتار سے اگر آپ کسی بھی جگہ کا سفر کریں گے اور پھر واپس اسی جگہ پہ آئیں گے کہ جس جگہ سے آپ نے سفر کا جو ابتدا کی تھی, تو وہاں پہ اگر نور کی رفتار سے گزرتے ہوئے آپ نے 1 سیکنڈ بھی لگایا تھا تو کچھ ہی فاصلے کے بعد واپس آ گئے تھے 1 سیکنڈ کے اندر, واپس آئیں گے تو کئی 100 سال گزر چکے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. نیچے کئی 100 سال گزر چکے ہوں گے. سو یہ بہت غور سے سمجھے, میں نے جان کے نور کی رفتار بولا ہے, براق کی رفتار بتائی. اور براق قدم ایسے تھے, نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ جہاں تک حد نظر تھی, حد نظر ہورائزن تک میں دیکھتا تھا تو اگلا قدم براق اس ہورائزن پہ رکھتا تھا. پھر جب وہاں پہنچتے تھے تو اگلا ہورائزن نظر آتا تو اگلا قدم اس ہورائزن پہ جاتا تھا. لمٹ جہاں تک تھی نا, ہورائزن کیسے نظر آتا ہے؟ ہورائزن وہ والا نظر آتا ہے کہ جیسے ہمیں یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں, جہاں سے روشنی, جہاں تک روشنی ہے وہاں تک نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور کی رفتار سے چل رہا تھا. اور نبی اسلام نے جس طریقے سے معراج کی حدیث رقم کروائی, صاف سمجھ آ رہی ہے. اس واقعے کے بعد جب جو واقعات عرب نے کیے, جو اعتراضات عرب نے کیے, وہ بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ نبی اسلام نے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی یہ مان لو جو میں نے کہہ دیا میرے ساتھ جو ہوا ہے. قرآن پاک نے تصدیق کر دی کہ رات کے 1 پہر میں اللہ عز و جل اپنی نشانیاں دکھانے اپنے حبیب کو 7ویں آسمان تک لے گئے. بے شک سورہ اسراء میں, تو سورہ نجم میں بھی اور سورہ اسراء میں بھی. سورہ اسراء میں تو اسراء ہے, سورہ نجم میں معراج ہے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ مسلمانوں کو بچ لے. اور بار بار یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جہالت میں اپنے بابوں کی اندھی تقلید میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ساحل صاحب نے گوروں سے لے لیا کوئی کانسیپٹ ٹائم ٹریول کا. تو گورا کو جو ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے, گورا جو ہے نا وہ ہمارے قرآن سے لے رہا ہے, وہ ہم سے لے رہا ہے چیزیں. ساحل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. ناظرین, آج ہم نے کوشش کی کہ اس
اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے کہ بیسکلی سائنس اور اسلام کا آپس میں کس طرح سے ملاپ ہوتا ہے, سائنس کس طرح سے اسلام سے اور قرآن سے جو ہے نا وہ قوانین کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے. ہم اپنے اس جسد خاکی کو پالنے کے لیے تو ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں, لیکن جو نوری چیز اس کے اندر جو روح ڈلی ہے اس کی خوراک کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ باتیں بڑی سوچنی ہوں گی اور گہری نظر سے دیکھنی ہوں گی کہ کیا ہم اس نوری چیز کی قدر کتنی کر رہے ہیں, اور پھر ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. کیا ہم جس طرح سے استاد کی بات کی گئی, جس طرح سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ, میں اس کی مذمت کروں گا کھلے الفاظ میں کہ یہ بہت شرم کا مقام ہے, اور خاص کر کے اسپیشلی ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بھی, اور وہ اچھے اساتذہ کرام بھی اس وقت پاکستان کے اندر اور ہماری جامعات کے اندر موجود ہیں, ان کے سر بھی یقیناً شرم سے جھک گئے ہوں گے, اور وہ اس مقدس پیشے کو اپناتے ہوئے اب نئی جو جنریشن آتی ہے وہ اس مقدس پیشے سے کتنی دور ہوگی. ہم جب یوتھ کو یہ چیزیں سکھائیں گے اور یوتھ کس طرح سے اس کے اوپر جب ایک کورے کاغذ کے اوپر ہم لکھیں گے تو وہ کل بڑی ہو کے اس کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ جامعات کے اندر, درس گاہوں کے اندر, اسکول کالج کے اندر اور مدرسوں کے اندر اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. تو ہم اسلام کا پرچار کیسے کریں گے؟ کیا اسلام کا پرچار کرنے کے لیے صرف ہمیں زبان کا سہارا لینا ہوگا یا ہمارا کردار بھی کچھ بولے گا؟ تو یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے, خود سوچنا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کہاں کس درسگاہ میں جا رہے ہیں اور کہاں وہاں پر لوگ جو فیکلٹی ہے یا جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں, وہاں کی سیکیورٹی کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.